ہمارے دلائل اس بات پر ہم بات شروع کریں گے کہ یہ تو 8 جانور وہ ہیں کہ جس کو اہل سنت والجماعت بھی مانتے ہیں اور غیر مقلدین بھی مانتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ یعنی بھینس کو قربانی کے جانور کے طور پہ ذبح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ جس طرح گائے کو ذبح کرنا قربانی میں جائز ہے، اسی طرح بھینس کو بھی قربانی میں ذبح کرنا جائز ہے۔ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس پہ ہمارے دلائل۔ دلیل نمبر 1، حدیث پاک حافظ ابو شجاع شیروے بن شہردار بن شیروے دہلوی رحمہ اللہ تعالی، وفات 509 ہجری، فرماتے ہیں الفردوس بماسور الخطاب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ بھینس قربانی میں 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھینس کو قربانی کا جانور شمار فرمایا۔ دلیل نمبر 2، یہ بھی حدیث ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وفات 110 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ لابی بکر عبداللہ بن محمد المعروف ابن ابی شیبہ، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، فرمایا کہ بھینس ایسے ہی ہے جیسے گائے ہوتی ہے۔ اب بات سمجھیں، ہم نے ایک دلیل مسند فردوس دہلوی سے بیان کیا علی کا ارشاد، نمبر 2 مصنف عبدالرزاق سے پیش کیا حسن بصری کا ارشاد، اور میں نے 2 حدیثیں ان کو کہا، حضرت علی کی بات کو بھی حدیث کا، حسن کی بات کو بھی حدیث کا، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے یہ حدیث تو نہیں ہے۔ پہلی بات حضرت علی کی ہے، وہ صحابی ہے، اور دوسری بات حسن بصری کی ہے جو کہ تابعی ہے، تو حدیث کیسے ہوئی؟ میں کہتا ہوں آپ حدیث کی تعریف پہ غور فرمائیں کہ حدیث کی تعریف کیا ہے۔ مشہور محدث علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی رحمہ اللہ وفات 343 ہجری، شرح مشکات للطیبی مقدمہ مشکات کے اندر فرماتے ہیں الحدیث اعم من ان یکون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الصحابی اب التابعی وفعلہم وتقریرہم۔ حدیث کہتے ہیں نبی پاک کے قول فعل اور تقریر کو، صحابی کے قول فعل اور تقریر کو، اور تابعی کے قول فعل اور تقریر کو۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں حضرت علی صحابی ہیں، ان کا قول بھی حدیث، حسن بصری تابعی ہیں، ان کا قول بھی حدیث۔ اسی طرح مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالی وفات 1390 ہجری، خیر الاصول میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے قول فعل تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث پاک کی یہ تعریف جس طرح علامہ طیبی نے مقدمہ مشکات میں کی ہے، مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ تعالیٰ نے خیر الاصول میں فرمائی ہے، اسی طرح علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں فرمائی ہے، اور یہی تعریف امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح نخبہ کے اندر فرمائی ہے۔ تو حدیث کے اندر تو نبی کا قول فعل تقریر بھی ہے، صحابی کا قول فعل تقریر بھی ہے، اور تابعی کا قول فعل تقریر بھی ہے۔